السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو دانائی دی یہ کہ شکر ادا کریں ہیں اپنے اللہ کا، اور جو شکر ادا کرتا ہے پس وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، جو نہ شکری کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے بارے میں، اٹھایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے، اور دودھ کا چھڑانا ہے 2 سال میں، یہ کہ میرا شکر ادا کریں اور والدین کا اور میرے پاس لوٹنا ہے۔ اور اٹھایا اس کو اس کی ماں نے ہے کمزوری کے ساتھ، اور دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، یہ کہ میرا شکر ادا کریں ہیں اور والدین کا میرے پاس لوٹنا ہے۔ اگر زبردستی کریں تجھ پر ہے یہ کہ میرا شریک ٹھہراؤ جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی تابعداری نہ کرنا، دنیا کے معاملات میں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا،
تابعداری کرنا راستے کی ہی جو میری طرف لوٹنے والا ہے، میں بتاؤں گا تم کو جو تم کرتے رہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر چیز ہو اور پس وہ پہاڑوں کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اللہ اس کو لائیں گے۔ بے شک اللہ باریک بین ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے ہیں، نماز قائم کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، اچھی بات کا حکم کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے ہیں، بری بات سے منع کرو اور صبر کرو جو تمہیں پہنچے، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیرو، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو۔ میانہ روی سے چلو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، عید کے بعد 21واں پارہ سورۃ لقمان، پارے کی یہ دوسری صورت ہے اور سورت کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت مبارکہ کا جس کا نام سورۃ لقمان ہے، اس کا تذکرہ اور حضرت لقمان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس تذکرے کے اندر تربیت اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس کے بارے میں ابتدائی طور پر کچھ تذکرہ ہو چکا ہے۔ لمبا موضوع ہے، اس پر بعد میں بھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، اللہ تعالیٰ جب خوشی دے تو ان کے لیے عمدہ نام رکھنا اور ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عقیقہ کرنا، اور پھر ان کے بعد اپنے حالات کو، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا۔ بچہ والدین کی باتیں نوٹ کرتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا یہ بھی ان کا حق ہے، اور بچوں کی نشو و نما کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں اور ان کی تعلیم کے بارے میں محنت اور کوشش کرنا یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ اس پر گزشتہ جمعوں کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ بہت ساری باتیں ان میں باقی ہیں جن پر گفتگو اور تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ساری کی ساری باتوں کا جو خلاصہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اس دنیا میں جو انسان کے پاس چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی، سب سے پیاری، سب سے محبوب چیز انسان کی اولاد ہے۔ بیٹے کی شکل کے اندر ہو تب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، دولت اور مال کیا ہے اس کے مقابلے کے اندر؟ بیٹی کی شکل کے اندر ہو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو بیٹا اور بیٹی اولاد کی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت، ان کا خیال رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کے ساتھ اپنا پیار محبت والا رشتہ اور تعلق رکھنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ بچے غلطیاں کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، اور ان کے اصلاح کا طریقہ، عمدہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ قرآن نے کہا دعا کر لیے کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے گھر والے بھی یعنی بیوی اور ہماری اولاد جو ہے اس کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ظاہر ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کا تابع دار ہونا اور ان کا تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا حاصل کرنا، یہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے جو خاص بندے ہیں جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے، ان کی ایک یہ شان اور ان کی یہ صفت ہے کہ وہ جب اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا بھی ہوتی ہے، ہمارے گھر والوں سے اور ہماری اولاد سے اے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے اور ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں
قرآن مجید کے ان الفاظ پر قربان جائیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دولت ہو، یہ نہیں کہا کہ یہ مال کا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کی فلاں فلاں یعنی گاڑی ہے، یہ اپنا کوٹھی بنگلہ ہے، دکانداری ہے، فیکٹری ہے، نہیں یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ چیزیں بعض صورتوں میں انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کا، جو رحمان کے بندے خاص بندے ہیں، سورۃ فرقان کے اندر جب تذکرہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا، ان کی دعاؤں کے اندر یہ دعا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آدمی چاہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، اگر باپ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہے تو اولاد جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے تلاش کرتی ہے، اور اسی طرح والدہ محترمہ اور اسی طریقے کے ساتھ والدین اپنی اولاد کے بارے میں۔ یہ مطلب ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا کہ اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے والد اور اولاد یعنی اس کے بچے، بیٹا بیٹی، ان کا تذکرہ جو کیا ہے، اولاد کا جو تذکرہ کیا ہے، ان کے اندر جہاں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، آپ بیٹے ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب ہیں، اور سورۃ یوسف کے اندر تذکرہ ہے، جس طرح حضرت داؤد باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان جو ہیں وہ باپ ہیں، اور ان کا بیٹا جن کا قرآن نے نام نہیں ذکر کیا ہے، اللہ کی ذات نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تذکروں کے اندر حضرت لقمان کا واقعہ ہمارے موضوع کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت لقمان کے واقعہ کے اندر خاص طور پر تذکرہ تربیت کا ہے، اور حضرت لقمان کا تربیت کرنا اپنی اولاد کو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں حضرت لقمان، کچھ کہتے ہیں حضرت ایوب کے خالہ زاد تھے، کزن تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آپ کے حضرت ایوب کے بھانجے لگتے تھے، جن کا اللہ رب العزت، حضرت ایوب جن کا اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ انبیاء کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان جو ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کے بیٹے کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، جس کو قرآن نے ایسے چھوڑا ہم بھی اس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ مفسرین کرام قرآن کی تفسیر کا یہ ضابطہ اور اصول بیان کرتے ہیں کہ کہا کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جس بات کو اللہ کی ذات نے نہیں کھولا ہے، اور اس کا تذکرہ ایسے کیا ہے۔ تم بھی زیادہ تحقیقات تاریخات کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور گزر جاؤ، الا یہ کہ ان آیات مبارکہ کی تفصیل کی اور تشریح کی، اور ان آیات کے معنی اور مطلب اور مفہوم کے اندر ضرورت ہے، تو پھر اس تفصیل کا کھولنا اور اس کو بیان کرنا جو ہے پھر ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جو حضرت لقمان کا تذکرہ کیا، حضرت لقمان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے ان کا تذکرہ تھا، اور عرب کے اندر ان کا تذکرہ بہت مشہور تھا، ان کی دانائی مشہور تھی، ان کی سمجھداری مشہور تھی، اور ان کی پر حکمت باتیں جو ہیں، وہ دانائی والی باتیں جو ہیں وہ مشہور تھیں عرب کے اندر، چنانچہ کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ایک بات عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ ایک دن آپ مکہ معظمہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی سامنے سے آیا، اس نے ہڈیاں پکڑی ہوئی تھیں، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں یہ بسیدہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور آپ یہ کہتے ہیں ایک ہی معبود اور خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بیماروں کو صحت وہ دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد وہ دیتا ہے، پریشانیوں اور مشکلوں کو دور وہ کرتا ہے، راحتیں اور آسانیاں دینے والا وہ ہے، بارش اور دھوپ کو نکالنے والا، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، تم کہتے ہو یہ سارے کا سارا
نظام جو ہے ایک کے پاس ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس کا کوئی وزیر نہیں ہے اور اس کا کوئی مشیر نہیں ہے اور اس نے کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا ہے، کہتے کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے کو پہلے لوگوں سے یہ نہیں سنا ہے، یہ تو آپ نے بنائی ہوئی بات ہے جس کا ہمارے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ لقمان آ گئی اور سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع آ گیا اور قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے تو کیا تم حضرت لقمان کو جانتے ہو اور ان کی دانائی اور سمجھداری کو جانتے ہو اور ان کی حکمت کی باتیں سمجھتے ہو اور ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے دانا اور سمجھدار تھے اور پہلے لوگوں کے اندر ان کا رتبہ اور مقام ہے؟ سنا نہیں ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی ہیں، جن کا تذکرہ کتابوں کے اندر ہے اور ان میں سے جن کا تذکرہ اللہ کی ذات اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کر رہی ہے؟ وہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے اور اس واعظ کے اندر آپ نے جو سب سے پہلی نصیحت یا اپنے بیٹے کو سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا تھا اور وہ یہ کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اور میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ کیا اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے؟ کسی کے بارے میں یہ کہو فلاں جگہ سے اولاد ملتی ہے؟ بارش برسانے والی اللہ کی ذات ہے اور کسی کے بارے میں یہ خیال کر لو کہ فلاں بارش برسا دیتا ہے؟ نفع پہنچانے والی بغیر اسباب کے وہ اللہ کی ذات ہے، جہاں انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا اللہ کی ذات وہاں سے راستہ نکالتی ہے اور وہاں سے رزق کو دیتی ہے اور وہاں سے پریشانیوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے، انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ ہی ایک ذات ہے، یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے، اس لیے اللہ کو کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے کسی کی رائے لینے کی، انہوں نے کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اور میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس پر بڑی تفصیل سے تذکرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آج اس کا قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر کے اس موضوع کو سمیٹنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے چونکہ حج کا سلسلہ ہے، حج کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوگا، فضیلت حج ہے یا طریقہ حج ہے، اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ہو جائے گا۔ میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ان کو مشرکوں کو جواب ہو گیا کہ تم نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں سے ہم نے بات نہیں سنی، تو حضرت لقمان کا پھر تم نے تذکرہ ہی نہیں سنا ہے اور ان کا واقعی تم نے نہیں پڑھا ہے اور ان کے بارے میں تمہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کیا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ تو پہلے لوگوں میں سے حضرت قرآن مجید گواہیاں دیتا ہے، کبھی گواہی دیتا ہے کسی پرندے کی۔ ہدہد نے کہا تھا نا، جب حضرت سلیمان نے اس نے کہا تمہیں میں ذبح کر دوں گا، تو کہاں تھا غیر حاضر؟ اس نے کہا تھا کہ میں ایک خبر آپ کے پاس لایا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا وہ حکمرانی کرتی ہے اور اس کی رعیہ جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اور وہ پھر آگے کہنے لگا ان کو کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود اور اپنا خدا سمجھتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ پرندوں کی گواہی دے دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ جنات کی گواہی دیتے ہیں۔ جنات آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے مان لیا قرآن کی باتوں کو اور ان میں سے ایک بات یہ تھی ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان میں سے حضرت لقمان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا حق کسی کو دینا،
جب بندوں کے حق کسی کے مارنے، یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے۔ جو بندوں کا مالک اور خالق اور رازق ہے، جو سارے نظام کو چلانے والا ہے، شرک کرنے والا اس اپنے مالک کا حق مارتا ہے، تو اس کا حق مارنے والا یہ ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم کرنے والا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس واقعہ کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ جو میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کن باتوں کے بارے میں حکم دیا اور نصیحت کی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا تو آپ کے تذکرہ کرنے کا انداز کیا تھا اور طریقہ کیا تھا۔ دونوں چیزوں کے اندر ہم غلط ہیں۔ ہم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کے اندر جن چیزوں کے بارے میں نصیحت کرنا ہے ان کو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بچوں کی وجہ سے ایسے، ہاں الحمدللہ موجود ہیں لوگ، لیکن ہم میں سے زیادہ بچوں کو نصیحت کریں گے سکول جایا کر، کالج جایا کر، تعلیم کا، یہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک نصیحت ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ بچہ قرآن کی تلاوت کیا کر؟ بچہ مسجد میں بھی جاتا ہے جہاں فری ہے، کوئی فیس نہیں ہے، بچہ کالج اور سکول میں بھی جاتا ہے جہاں فیس دی جاتی ہے، لیکن غیر حاضری سکول کی اور ٹیوشن کی اس کو ہمارے لیے کبھی برداشت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کی اور مدرسے کی اور قرآن کی غیر حاضری ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں، کل چلا جائے گا۔ یہ ہمارا یعنی نصیحت کے لحاظ سے قرآن نے بیان فرمایا کہ تذکرے کے اندر کن چیزوں کے بارے میں نصیحت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اور ساتھ یہ بیان کر دیا نصیحت کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ 4 باتیں ہیں جن کا اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اصلاح عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بولنے لگے تو اس کو یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کی زبان پر سب سے پہلا کلمہ جو کلمہ توحید ہے اس کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ جو زبان سے کہے گا اس کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ لا کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا کا معنی نفی کر دی سب کی، الا اللہ کا معنی اس بات کر دیا، تو گویا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ معبود برحق ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اور میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کے بارے میں یہ سب سے اہم بات ہے، بچوں کو تعلیم دینا۔ اگر خود نہیں ہے ایسی محافل اور مجالس کے اندر لے جانا اپنے بچوں کو ساتھ، اور ساتھ بٹھانا اور ان سے پھر بعد میں پوچھنا کہ آج کیا تذکرہ ہوا تھا۔ دوسری بات جس کا تذکرہ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ میرے پیارے بیٹے، رائی سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، ذرہ جس کو کہا جاتا ہے، اتنی بھی کوئی چیز ہو، پہاڑوں کی تہوں کے اندر ہو، آسمانوں کی بلندیوں کے اندر ہو اور زمین کی پستیوں کے اندر ہو، اللہ اتنی طاقتوں والے اور قوت والے ہیں، یاتی بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کو لے آئے گی۔ کہتے ہیں حضرت لقمان نے ایک پتھر منگوایا اور اس کو توڑا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، پھر اس کو توڑا، پھر اس کے اندر اور ایک پتھر نکلا، تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا تھا جس کو وہ اپنی خوراک کے طور پر کھا رہا تھا، اور کہا کہ میرے پیارے بیٹے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے، اور ہر چیز کے بارے میں جب اللہ مخلوق کے خالق ہیں اور رازق ہیں تو ان پتھر کی تہوں کے اندر بھی رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح کر دی، اور پھر اس کے بعد عبادات
اصلاح عبادات میں سب سے اہم ترین جو عبادت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ حضرت لقمان کا، ان کی دانائی اور سمجھداری کا تذکرہ کرنے والوں اور سننے والوں، اور حضرت لقمان کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر سمجھداری اور فہم و فراست کو رکھنے والوں، اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کیا نصیحت کرنی ہے۔ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کرو۔ پھر اصلاح امت کے لیے، اصلاح خلق کے لیے یہ فرما دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی بات کہو اور بری بات سے لوگوں کو منع کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اصلاح عقیدہ، اصلاح عبادت، اصلاح خلق، اب اس کے بعد اصلاح معاشرہ ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں آخر کے اندر 2 آیتوں میں یہ ارشاد فرما دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور کہا کہ لوگوں سے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے چہرے کو نہیں پھیرنا، یہ پھٹے کپڑوں والا، یہ ضعیف، یہ دولت اور مال کے لحاظ سے کمزور ہے، وہ سلام بھی کرے تو جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کو اس طرح پھیرنا کہ مجھے اس سے پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ فخر والا اور تکبر والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کہا کہ وقصد فی مشی کا، اپنی چال و چلن کو درمیانہ روی سے چلو، آواز کو زیادہ اونچا نہ کرو، گدھے کی آواز جو ہے وہ سب سے بری آواز ہے۔ یہ اصلاح معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے حضرت لقمان نے ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ گویا کہ آپ کی جو دانائی اور سمجھداری والی باتیں ہیں ان میں سے 4 چیزوں کا آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے 100 نصیحت حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں اپنے بیٹے کو، ایک جگہ نصیحتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے میں نے تجھے 3000 نصیحتیں کی ہیں، اب ان کو میں 3 نصیحتوں میں بند کرتا ہوں، 3000 کو 3 میں 2 یاد رکھنے والی ہیں، ایک کو بلا دینا ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ خالق و مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ طاقتوں اور قوتوں والے ہیں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کا بڑھاپے اور بچپن اور جوانی اس کا وقت ہے، اس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے۔ جوان یہ کہ ابھی نہیں ہے، بڑھاپا آئے گا دیکھی جائے گی۔ کتنے جوانوں کو ہم نے قبرستان پہنچایا ہے۔ میرے بہت ہی قریبی رمضان سے چند مہینے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک اس کی اہلیہ نے اس کے بھائی کو فون کیا جلدی آ جاؤ، بھائی کے سینے میں درد ہے۔ اس نے کہا گجرانوالا میں شادی میں ہوں، میں آ جاتا ہوں، فوراً سیدھا آؤں گا۔ پھر فون آیا کہ بھائی ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ کہا میں نے شادی کو چھوڑ دیا، میں آ گیا۔ آنے سے پہلے پیغام اجل آ چکا تھا ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی اپنے چھوٹے 32-33 سال کے بھائی کو جو صحت مند بھائی تھا اپنے ہسپتال نہیں لے جا سکا، اور جب پہنچا تو کہا پتہ چلا کہ وقت اجل آ چکا ہے۔ او میرے بیٹے موت کو کبھی نہیں بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جو بھولنے والی چیز ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا تو اس کو بھول جاؤ، بھولنے والی کو ہم نے یاد رکھا اور یاد رکھنے والیوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں کے ساتھ جو نصیحت کا معاملہ ہے، قرآن نے جو اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ واعظ کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ نصیحت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو اس طرح کا ماحول بناؤ جس کو واعظ کہا جاتا ہے۔ واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں واعظ کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہنے والے کے دل میں بھلائی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اس کے لب و لہجے کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، نرمائش ہوتی ہے۔ اگر میں اس طرح لتاڑنا شروع کر دوں تو کیا آئندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ واعظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو اور اس کی زبان کے اندر نرمی ہو، اور انسان سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور میرے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرو، بیٹو بیٹیو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری جو بات ہے یہ اس کا تعلق خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ ہے، اور اس کا پتہ چلے گا تمہارے لب و لہجے سے، کس لب و لہجے کے ساتھ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔
میں کہا کرتا ہوں، ہمارے دوست ایک کہتے ہیں، ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا میں بچے فجر کی نماز میں نہیں آتے اور میں انہوں نے مٹی بڑی پلید کرنا. انا للہ. آپ بتائیں مٹی پلید کرنے والی بات ہے یا مٹی پاک کرنے والی بات ہے؟ تو حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا وہ واعظ کر رہے تھے. خیر خواہی، لب و لہجہ نرم، زبان کے اندر مٹھاس، اس کا مطلب ہے واعظ. اگر یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کو واعظ نہیں کہیں گے، دھمکی کہہ لیں اور اس کو ڈانٹنا کہہ لیں اور اس کو غصے کا اظہار کہہ لیں، اس کا نام واعظ رکھنا نہیں ہے. قرآن نے کہا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ نصیحت کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واعظ ہوتا ہے. دیکھو جب بات کرتا ہے آدمی، ایک دفعہ کہہ دیا میرا بیٹے، لیکن اتنا نہیں ہے. آپ ذرا اس دوسرے رکوع کے اندر آپ نے جب شروع کیا تو کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. یہ ایک دفعہ آ گیا یا بنیّ لا تشرک باللہ، یا بنیّ انہا ان تک مثقال حبہ، یا بنیّ اقم الصلاۃ. بار بار قرآن تذکرہ کرتا ہے. عربی دان کسی سے پوچھو کہ یا بنیہ کا کیا مطلب ہے، ایک ہے یا ابنی میرے بیٹے، یا بنیہ کا معنی ہے او میرے پیارے بیٹے. آپ اپنی باتیں بھی پیاری ہیں اور انداز بھی پیارا ہے اور دل کے اندر خیر خواہی اور بھلائی بھی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی نصیحت کا. ہمارے استاد کہتے تھے بات ٹھیک ہو، لب و لہجہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا رزلٹ نہ ہو. اگر نہیں ہے تو یا نیت کا فطور ہے، یا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے، یا بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت لقمان کے واقعہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک جو مین سبق چھوڑا ہے کہ اپنے بچوں کو پیار سے محروم نہ کرو یار. ان کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرا باپ اور میری ماں میرے خیر خواہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کو شروع کرنا ہے. ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دینا کہ میرا باپ اور میری ماں میرے لیے خیر خواہ نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑے خیر خواہ ہیں بھی، اور ہمیں بھی طرز عمل سے ایسا کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.